شیخ صاحب باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی. لیڈرشپ آپ کی جیلوں میں, ورکرز آپ کے جیلوں میں, پی ٹی آئی کا بلے کا نشان آپ سے چھین لیا گیا, آپ کے جتنے امیدوار تھے وہ انڈیپینڈنٹس آئے اور پھر بھی ایک بڑا سائزبل نمبر آپ کے پاس ہے. لیکن اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب پورے ملک میں ایک شیڈیول بنا کے نکل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں 21 اکتوبر کو جب وہ آئے اور 8 فروری تک اور اس کے بعد سے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ زبردستی ہمیں حکومت دی گئی ہے, لیکن ہم تو وہ تو دوبارہ سچ بتانے کے لیے نکل رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو پھر دوبارہ وہ شاید وہ 2/3 میجورٹی ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ظلم کیا, وہ تو اب دوبارہ سچ بتانے کے لیے نکل رہے ہیں. پنجاب میں پریکٹیکلی آپ چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگز چیئر کر رہے ہوں تو پھر یہ کہہ دینا کہ حکومت ہمیں زبردستی دی گئی ہے, پیپل ڈونٹ بائی اٹ, یہ بڑی مذاق خیز بات ہے اور یہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ حکومت بھی بندے کو لوہے اور بندہ گلی گلی جا کے رو بھی رہا ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا پی ڈی ایم میں حکومت لینا تھا, پھر وہ جو 16 مہینے, پھر جس طریقے سے یہ آئے اور یہ اس ملک میں ہی تھے جب ان کو الیکشن جتوانے کی کوشش کی گئی, جب فارم 47 کا ڈاکہ مارا گیا تو اس وقت نواز شریف صاحب جو ہے, جو سابقہ وزیر اعظم, وہ اسی ملک میں تھے. تو اگر اتنے بڑے ڈیموکریٹ تھے تو اس وقت بولتے نا کہ یہ ڈکیتی روکی جائے, یہ غلط ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اپنی سیٹ ہار گئے, پھر وہ منصیرے والا ادھر سے الیکشن ہار گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم اتنی بے وقوف نہیں ہے, یوتھ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, نئی جنریشن ہیز ٹیکن اوور, وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. آپ دیکھیں نا کتنا بڑا فینومینا ہے, انبلیویبل ہے کہ قائد جیل میں, امیدوار ایبسنٹ, جلسے نہیں ہے, کیمپین نہیں ہے, بینرز نہیں ہے, پوسٹرز نہیں ہے, پولیس الیکشن سے ایک رات پہلے آپ کے وہ جو آپ نے آفیسز بنائے ہوتے ہیں وہ بھی اکھاڑ دیتی ہے, اور وہ انشور کرتے ہیں کہ آپ کوئی کیمپین ووٹ نہ مانگ سکے کسی کے پاس جا کے, امیدواروں کے رشتہ دار بھی وہاں نہیں ہے, اور آپ کی مخالف جماعت یعنی کہ ہم, ان کے کاروبار تباہ کیے جاتے ہیں, ان کے چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا, اور اس کے بعد عوام آپ کا کیا حشر کرتی ہے. آج لیکن وہ پھر کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ظلم ہوا ہے. اور کہنے کی تھی نہ لو, کہنے کی تھی, وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ایسا ذرائع ابلاغ تیار کیا گیا جس نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا. کس نے کیا یہ تو اب آپ بتائیں نا. وہ آپ سر وہ رو تو وہ رہے ہیں, میں کیسے بتاؤں. وہ کہیں گے نا, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہی از پارٹنر ان کرائم. ان کی جماعت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے, تو آپ تو ظالم ہیں, آپ کیسے رو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے دوسری دفعہ بھی سیاست قربان کی ہے ریاست بچانے کے لیے, تو اگر یہ دو قربانیاں ہماری اگر سر آپ نے سیاست, پہلے آپ نے سیاست قربان کی اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے, 16 مہینے وہ ہوا, کوئی ریاست آپ نے نہیں بچائی. ریاست بچی ہوئی ہے, معیشت کی تباہی ہو گئی ہے, گورنمنٹ نے آ کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی حالت آپ دیکھ لیں, اوپر سے آپ معیشت کی حالت, ریاست بچا لی آپ نے. آپ نے کیا بچا لیا؟ آپ کے تو بجلی کے بلوں نے لوگوں کی گردنیں جو ہے وہ ہلا کے رکھ دی ہیں. اس کے بعد ابھی بھی آپ نے ریاست نہیں بچائی ہے, آپ نے اپنے اثاثے بچائے ہیں, اپنے کیس معاف کرائے ہیں. آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ نے سیاست بچائی, آپ نے سوری ریاست بچائی. آپ نے اپنی سیاست تو اب آپ کی ختم. سیاست قربان نہیں کی سر, قربان وہ چیز ہوندی جڑی کول ہوئے, انہاں دی سیاست مک گئی جی. جب خود پارٹی کا لیڈر اپنی سیٹیں ہار جائے, جب چیف منسٹر, آپ دیکھیں پتن کی رپورٹ کے مطابق کل جب چیف منسٹر صاحب اپنی سیٹ کے اوپر نہ بن سکے, اس کے بعد آپ کہتے ہیں سیاست قربان کرنے واسطے رہ ہی نہیں سی گئی نہ دیکھو, سیاست نہ دی گئی سی مک, رہ کیا گئے تھے, احساس سے بچا لیے انہوں نے. صحیح, چلے ٹھیک ہے. 8 فروری کے بعد کوئی پیپل وونٹ مائنڈ, آئی نو پیپل وونٹ مائنڈ, پنجابی ہوئے تو پنجابی آ ہی جاتی ہے, باہر نکلی. وائی ناٹ سر, وائی ناٹ. 8 فروری کے بعد پہلا جلسہ, بڑا جلسہ ایکسپیکٹڈ ہے کل, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ابھی کوئی ایسا نیشنل لیول والا جلسہ بھی نہیں ہے, یہ تو اسلام آباد اور پنڈی والے جو ہیں اس کو ارینج کر رہے ہیں, اور پھر کھلی دعوت ہے, جو آنا چاہے اپنے پارٹی کے جلسے میں کہیں سے آئے. اور وہ زیادتی انہوں نے یہ کی ہے کہ میری پارٹی تو وہ پارٹی ہے جو مینار پاکستان پہ جلسے کرتی لاکھوں کے, اور اسے بھی وہ بھی کم اور چھوٹا پڑ جاتا تھا, اور یہاں تو ہمیں نے اتنی سی جگہ دی ہے. مگر یہ سمجھ ترنول تو بہت بڑا چوک ہے, بہت بڑی جگہ ہے. نہیں, ترنول چوک انہوں نے ہمیں نہیں دیا.
اس سے آگے جا کے ایک چھوٹی سی جگہ ہمیں دی ہے مگر آف روڈ. ہاں آف روڈ یس Not on the road, نہیں but off road. نہیں سر آف روڈ. اور اس سے اب آپ دیکھیے گا جب ہزاروں کا ہجوم کل وہاں پہ ہوگا اور چاہنے والے خان کے ہزاروں وہاں پہ اکٹھے ہوں گے تو پھر سجے کھبے اتنے تلے پل گھر میدان سڑکاں اچھا نہیں تو کل کیا کوئی بڑا دمادم مست کلندر ہونے جا رہا ہے. سر دیکھیں نا آپ تو وارن کر رہے ہیں پہلے سے بیٹھ کے کہ کل جو مینجمنٹ ہے جو سر اسی اجازت نہ لا رہے ہیں نا. دیکھیں نا این او سی آپ کے لیڈر اٹھا لیے. نہیں وہ تو اب یہ دیکھیں نا یہ تو زیادتی کر رہے ہیں اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے ہر جگہ پہ عدالتوں میں جا کے جب پہلے ایڈمنسٹریشنز کو اپلیکیشنز دیں جب انہوں نے ریجیکٹ کی پھر ہم عدالتوں میں گئے. ابھی تک فیصل آباد جلسے کے لیے عدالت کے اندر گئے ہوئے ہیں لاہور جلسے کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو ہم تو قانون و آئین کے مطابق چل رہے ہیں کیونکہ یہ ایک پرامن جماعت ہے. وہ جو یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں وہ بالکل غلط ہے مگر پرامن ہزاروں لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جو پبلک پریشر ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آواز خلق نکارہ خدا. آپ لوگوں کی کل بات سن لیجئے گا جب آپ چیزوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں چیزوں کا قد بڑا ہو جاتا ہے. یہ تو سمپل وہ ہے. اگر یہ کسی کو نہیں نہ سمجھ آ رہی تو پھر آپ یو آر گوئنگ ٹو میک بیسٹ آف ایریا. سر حالات کوئی نہیں ہے. لوگوں دے پرچے ہو رہے ہیں. کرین ڈرائیور اٹھا لیا 3 آدمی اس کے علاوہ اٹھا لیے. کل وہ بیچارہ جو آرگنائزر تھا اسلام آباد جلسے کا ڈی سی آفس میں بلا کے ڈی سی نے اس کو گرفتار کرا دیا. شہروں میں سے پتہ نہیں کل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سخت ترین حالات میں جلسہ کر رہے ہیں اور پھر بھی رب سے یہ امید رکھتے ہیں. آپ کو شاید بجٹ کی وجہ سے زیادہ ملے گا یا خان کی وجہ سے پی ٹی آئی کی وجہ سے یا بجٹ کی وجہ سے. دیکھیں جی بجٹ کے خلاف آواز ہم اٹھا رہے ہیں تو آبویسلی جو خان کا لوگ اس وقت پریشان اور خان کا جو نعرہ ہے آپ نے اس جو بجٹ اس جلسے کا جو تھیم ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حقیقی آزادی خان کی رہائی بجٹ کی مہنگائی. یہ سب سے پہلے کیوں نہیں ہے بجٹ کی مہنگائی عوام کی بات. دیکھیں ہم یہ سب بجٹ کا جو بم ہم پہ گرا ہے ہم سمجھتے ہیں خان ہی آ کے ہمیں اس سے نجات دلا سکتا ہے. وہ آئے گا تو چیزیں سوکھیاں ہو جائیں گی. بالکل صحیح ہے. وہ ایک پنجابی دا مینوں گانا یاد آ گیا لائی بے قدر نال یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے. You had very good terms with Fawad Chaudhary and he was very, you know, what happened? میں نے ان کو نہیں کہا کہ بے قدر ہیں وہ. میں نے کہا آپ کو مطلب وہ ایک ویسے یاد آ گئی. نہیں nothing happened. میرے خیال میں وہ انہوں نے کوئی گفتگو کی اس قسم کی جس کو میں نے رسپونڈ کیا. اس کے بعد پارٹی ہیز ڈیسائیڈڈ کہ we will not respond to anybody who left and who. ڈو یو تھنک کہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جس طرح ہی دوبارہ آپ لوگ بڑے مضبوط ہونے جا رہے ہوتے ہیں آرگنائز ہونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اندر سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. دیکھیں نا یہ پچھلے 4-5 دنوں کی جو بھی بحث چلی ٹی وی کے اوپر انفارچونیٹلی بحث تو ہونی چاہیے تھی مہنگائی پہ. بحث ہونی چاہیے تھی وہ جو آپ کا آپریشن ہے عزم I forgot the name جو آپ کا آپریشن ہونے جا رہا ہے وہاں پہ عزم استحکام اس پہ بحث ہونی چاہیے اس کا نام ہے آپریشن نہیں ہے دیٹ از ویژن عزم استحکام. بس وہ ٹھیک ہے ویژن ہی ہوئے گا پھر اپنا وہ جو آپریشن ہے ساتھ یہ چیزیں بحث میں آنی چاہیے. بجٹ آنا چاہیے تھا. غریب کی حالت زار ڈسکس ہونی چاہیے تھی. اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. سیکورٹی سچویشن ہے بہت سے معاملات ہیں جو بجٹ کی وجہ سے تباہ ہو گئے. نہیں آپ لوگوں نے مذاکرات کرنے ہیں حکومت سے نہیں کرنے نہیں سمجھ آتی. آپ لوگوں نے مولانا فضل الرحمان سے باقاعدہ کوئی معاملات طے کرنے ہیں نہیں کرنے یہ بات بھی سمجھ نہیں. میں سمجھا دیتا ہوں. ایک ٹرائکا ہے اس وقت جو حکومت کہتی ہے کہ جی پی ٹی آئی سے بھی بات کرنی ہے جے یو آئی سے بھی بات کرنی ہے اور ایک ہے پی ٹی آئی. دیکھیں سر حکومت والے تو ایک رنگ بازیاں کر رہے ہیں نا کہ جی ہم بڑے ڈیموکریٹ ہیں. بات تو کر کے دیکھیں نا. لیٹس سی why can't there be a starting. اچھا یہ اے پی سی ہونے جو جا رہی ہے اس میں خان صاحب نے کہا ہم جائیں گے. ہاں تو اس کو ایک باقاعدہ ایک مطلب آپ وہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو ٹھیک ہے لیٹ اٹ بی اے اسٹارٹر. نہیں بالکل نہیں کہہ سکتے. وہ تو ایک خاص اسپیسیفک سچویشن کے لیے کیونکہ یہ اس ملک کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے.